بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت باعزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ کریم نے بڑا صاحب کرامت بنایا تھا، اور کرامتیں انہی کو ملتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ عبادتیں کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی شامل حال ہوں۔ بہرحال اللہ کریم نے ان کو بہت ساری کرامتیں اور عزتیں بھی عطا فرمائی تھیں، لیکن وہ بعض اوقات خود کرامتوں سے کنی کتراتے تھے۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں دریائے دجلہ کے کنارے گیا، اور میں کھڑا تھا کہ میں نے دیکھا دریائے دجلہ کا پانی اچانک سارا امڑ کر میرے پاؤں میں آ گیا۔ پانی جو تھا وہ خود بخود اونچا بڑھتا آیا اور آ کر میرے پاؤں کے ساتھ چھونے لگا، جس طرح قدموں کو بوسہ دینے لگا۔ تو آپ نے فرمایا دجلہ واپس لوٹ جا، مجھے کسی کرامت کی ضرورت نہیں، مجھے کریم کی ضرورت ہے، مجھے کریم کی چاہت ہے، مجھے کرامت کی چاہت نہیں۔ مطلب کیا کہ اس کرامت میں دکھاوا اور ریاکاری ہے، اور نفس کے لیے رعونت کا شائبہ ہے، نفس میں تکبر کا شائبہ ہے۔ تو میں تو کریم کا طالب ہوں، مجھے کرامت کی ضرورت نہیں۔ تو وہ کرامت وہ پیچھے پھرا، پانی ایسے ایسے ہٹ گیا فوراً۔ اسی طرح ویسے کبھی دوسرا رنگ بھی ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ لوگ چیختے پکارتے آئے کہ حضرت قحط پڑ گیا، مخلوق خدا تنگ آ گئی، مری جا رہی ہے، کھیتیاں خشک ہو گئیں، جانور پرندے پریشان ہیں۔ تو آپ اس وقت خصوصی مراقبہ باطنی میں مشغول تھے۔ سر اٹھایا، فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے، جاؤ پھر اپنے پرنالے وغیرہ درست کر دو، اور چھتیں جو ہیں کوٹ لو، کہ بارش بڑی زیادہ آنے والی ہے۔ چنانچہ لوگ گئے اور اپنے پرنالے شنالے ٹھیک ٹھاک کر لیے، چھتیں وغیرہ سیٹ کر لیں، اور جب وہ سیٹ کر چکے تو ایک دن رات متواتر بارش ہی ہوتی رہی۔ سبحان اللہ۔ اس طرح بھی رنگے کرامت تھا، اور وہ بھی ایک ان کی اپنی کیفیت دل کی جس کی یہ بھی تھی۔ بس یہ سب اللہ کے کرم سے ہے۔ اس سلسلے میں بھی ایک بات سن لیجیے، کیونکہ میاں صاحب سے وعدہ کر بیٹھا ہوں۔ ایک دیوانہ، یہاں دیوانے سے مراد پاگل نہیں، بلکہ وہ دیوانہ جو عالم باطن میں فرزانہ ہوتا ہے، دیکھنے والے اس کو سیدھا سادہ دیوانہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی دنیا داری زیادہ نہیں نہ کر رہا، نہ کاروبار، نہ تقریریں، نہ پیری مریدی کا ذوق، نہ اور کچھ۔ وہ بس اپنے آپ میں مگن ہوتے ہیں، اپنے اللہ اللہ میں مشغول ہوتے ہیں۔ کوئی جانے نہ جانے، بس وہ جانے نہ جانے، گولی نہ جانے، باغ تو سارا جانے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ جانے اور کوئی نہ جانے۔ بلکہ یہ بھی آپ کا ایک قول ہے کہ کسی نے آپ سے کہا کہ درویشی اور فقر کیا ہے؟ فرمایا درویشی اور فقر یہ ہے کہ بس تجھے اللہ کے سوا کوئی نہ جانے، اور نہ تو اللہ کے سوا کسی کو جانے۔ ذرا غور کریں، درویشی اور فقر کیا ہے؟ فرمایا بس یہ کہ تو اللہ کے سوا کسی کو نہ جانے، اور تجھ کو اللہ کے سوا کوئی نہ جانے۔ مطلب کیا کہ تو کسی کو اللہ کے سوا نہ جانے، یعنی کوئی کسی کے ساتھ تیری توقع، کسی کے ساتھ امید، کسی کے ساتھ آس، کسی سے غرض، کسی سے مطلب، کسی سے مفاد نہ ہو تجھے، بس اللہ سے تعلق ہو، اور اللہ کے سوا کوئی نہ تجھ کو جانے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ نہ ہو بس اللہ جانے کہ یہ میرا بندہ ہے، اور کوئی نہ تاج العلماء جانے، نہ شمس الفقہاء جانے، نہ شیخ القرآن جانے، نہ کوئی اس کو پروفیسر جانے، نہ اس کو کوئی بڑی میاں صاحب جانے۔ مطلب ہے کہ دنیا والوں کے نزدیک وہ کچھ بھی نہ ہو چاہے، بلکہ وہ سمجھتے ہو کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ جانتا ہو کہ یہ سب کچھ ہے۔
تو یہ مراد تھی۔ تو اس دیوانہ نما فرزانے نے اللہ کی بارگاہ میں آپ کہیں پاس موجود ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کا وہ عقیدت مندی ہو، مرید بھی ہو، تو اس کے منہ سے اچانک درد سے نکلا، اے اللہ مجھ پر نظر کرم فرما۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے کون سا حق بندگی ادا کیا ہے کہ تجھ پر اللہ نظر کرم فرمائے؟ تو وہ بھی شاید انہی کا سکھایا پڑھایا ہوا تھا، یا ان کی دنیا کا وہ بھی راہی اور سالک اور مسافر تھا۔ اس نے کہا جب اس کی نظر کرم ہو جاتی ہے تو بندگی کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا تم بھی بالکل سچے ہو، تم بھی بالکل سچے ہو۔ تو یہ دونوں باتیں گویا سچی ہیں۔ اب آپ کہیں گے دونوں کو کیسے سچا کرتے ہو؟ میں اس طرح سچا کرتا ہوں کہ بندے کا کام یہ ہے کہ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرے اور بھرپور ارادہ کرے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اللہ کی فرما برداری کروں، اللہ کی اطاعت کروں۔ لیکن کامیاب جب یہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ بھی نظر کرم فرما دے گا، پھر وہ راستے آسان ہو جائیں گے۔ البتہ اس نے یہ وعدہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ جو کوشش کرے گا میں انشاءاللہ، میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہوں میں اس کی ضرور اس کی آس پوری کروں گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ تو ان بزرگوں کے یہ ارشادات چھوٹے چھوٹے بڑے معنی خیز ہیں۔ اے اللہ مجھ پر نظر کرم فرما، یہ حق ہے کہنا چاہیے، مگر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر کرم میں دیر ہو رہی ہے تو مجھ میں ہی کچھ کمی ہے، مجھ میں ہی کچھ کمی ہے کہ مجھ سے کچھ نہیں بن پڑا۔ لیکن پھر بھی میں کہوں گا اور کہتا رہنا چاہیے اللہ نظر کرم فرما، کہ جب تو نظر کرم فرما دے گا تو اگر مجھ سے نہیں نہ بن پڑتی تو پھر بڑھنے لگے گی۔ اگر میں کوئی حق ادا نہیں کر پا رہا تو پھر انشاءاللہ تیری نظر کرم کے صدقے میں ضرور کچھ نہ کچھ کر لیا کروں۔ تو ان دونوں جو آپس میں مربوط ہی سمجھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔